تفسیر ابن کثیر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 33, 34, 35 تین آیت پڑھنے جا رہے ہم. آیت نمبر 33 and do not kill anyone whose killing Allah has forbidden. کسی بھی نفس کو کسی بھی جان کو قتل مت کرو جس کے لیے اللہ نے اس کا قتل کرنا حرام مطلب وہ کیا ہے کہ یہ حرام ہے مت کرو. یعنی کہ مطلب اچھا بھلا کوئی انسان ہے اس کو تم قتل کرو گے اس کا کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ قتل کرنے کے لیے بھی اللہ نے کچھ نہ کچھ اس کا مطلب کوئی ایسے کاز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کر سکتے کہ یا تو کوئی مرتد ہو گیا یا پھر مطلب کوئی زانی ہے یا پھر اور دوسری اور بھی چیزیں ہوتی جس کی وجہ سے قتل کیا جاتا ہے. ایکسپٹ فار اے جسٹ کاز یعنی حق ہے حق کے ساتھ ہی قتل کرنا ہے. یعنی کسی کو بھی تم ناجائز طور پہ جو مطلب ناحق نہیں قتل کر سکتے. اینڈ ہو ایور از کلڈ رانگ فلی ناٹ بائی مسٹیک یعنی کسی کو جانتے بوجھتے اگر مطلب غلط طریقے سے اس کو مطلب قتل کیا گیا ہے وہ غلطی نہیں تھی. وی ہیو گیون ہز ایئر دا اتھارٹی تو پھر وہ جو قتل ہوا ہے اس کے جو بھی وارث ہے ورثہ ان کو اللہ نے وہ حق دیا ہے کہ وہ لوگ پھر مطلب ڈیمانڈ کر سکتے ہیں اور جو بھی مطلب جو ہے قانون قصاص کا جیسے جان کے بدلے جان. بٹ لیٹ ہم ناٹ ایکسیڈ لمٹس ان دا میٹر آف ٹیکنگ لائف کیونکہ اگر جان کے بدلے جان لینا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ وہ کوئی بھی حدوں کو پار نہ کر دے کہ پتہ چلا کہ اس کو بہت مطلب قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر رہے ہیں اور پتہ نہیں یا ایک کے بدلے میں زیادہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں تو یہ سب چیزوں کے لیے منع ہے. تو ویریلی ہی از ہیلپڈ یعنی کہ وہ جو ہے جس کا مطلب جو وارث جو ہے اس کی بھی مدد کی جائے گی. لیکن ویسے دیکھا جائے تو جو بندے نے مطلب جس سے قتل ہوا ہے تو اس کے ساتھ بھی اگر کچھ ہوا ایسا تو وہ بھی اس کی بھی ہیلپ کیا جائے گا. اس لیے دیکھا جائے گا کہ بھئی دونوں پارٹی جو ہے وہ بالکل صحیح طرح سے مطلب ہو جو دیت کا قانون ہے مطلب وہ وصول کرے اور اس کے اندر مطلب جو وہاں کی جو حکومت ہے وہ بھی اس میں اس کا وہ اس کے بارے میں بولتے ہیں کہ بھئی کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور رقم بھی کتنی لینا ہے ایوری تھنگ کے لیے وہاں پر وہ ہیلپ کیا جاتا ہے. تو آیت نمبر 34 اینڈ کم ناٹ نیئر ٹو دا آرفنس پراپرٹی ایکسپٹ ٹو امپروو اٹ اور یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا سوائے اس کے کہ تم اس کو اگر بہتر کرنا چاہتے ہو سچ مچ بہتر جھوٹ نہیں. انٹل ہی اٹینس دا ایج آف فل اسٹرینتھ جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہو جاتا اپنی مطلب اس ایج پہ جو میچورٹی کی ہے وہ پہنچ نہیں جاتا. اینڈ فلفل ایوری کووننٹ اور جب بھی تم کوئی بھی عہد کرتے ہو کسی کے ساتھ اس کو پورا کرو. ویریلی دا کووننٹ ول بی کوشچنڈ اباؤٹ اس لیے کہ جو بھی عہد کیا جائے گا اس کے بارے میں آخرت میں سوال پوچھا جائے گا. اس لیے اس کے ساتھ بہت ہی احتیاط کے ساتھ صحیح رہو پورا کرو اس کو. آیت نمبر 35 اینڈ گیو فل میجر وین یو میجر تو جب تم مطلب ماپ تول کرتے ہو تو بالکل جو صحیح اس کا جو ماپ تول ہے پوری طرح سے اس کو ادا کرو. اینڈ وے ود اے بیلنس دیٹ از اسٹریٹ اور جب تم وزن کرتے ہو تو دیکھو کہ تمہارا اسکیل جو ہے بیلنس جو ہے وہ بالکل صحیح ہو اور اس کا جو مطلب اسٹریٹ ڈنڈی جو ہوتی ہے وہ بالکل اسٹریٹ ہو تاکہ صحیح طریقے سے وزن کر کے مطلب جو بھی لوگوں کو دے رہے ہو تو وہ صحیح طریقے سے دو. یعنی جو بھی بیچنے والا خریدنے والے تو وہاں پر مطلب یہ بے ایمانی کا کام نہ ہو. دیٹ از گڈ ایڈوانٹیجیس اینڈ بیٹر ان دا اینڈ. تو اس کے اندر یعنی جو بیچ رہا ہے جو دے رہا ہے اس کے لیے بھی کہا گیا کہ اس کے لیے بھی اس میں بہت ہی فائدہ یہ ہے اور اس کا انجام جو آخری ہے یعنی کہ آخرت کا وہ اس کے لیے بہت بہتر ہوگا. تو یہ چیزیں یہاں پر بتا دی گئی. یعنی ایک ایک کر کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطلب جو قانون جو تھے یعنی کہ مطلب احکام یعنی حکم جو اللہ نے کیا تھا تو وہ 10 احکام جو دیا تھا اللہ نے 10 کمانڈمنٹس ہم انہی کو 1 بائی 1 پڑھتے جا رہے ہیں. پروہیبیشن آف ان لافل کلنگ
یعنی بغیر کسی حق کے، یعنی مطلب اس کے اوپر منائی کی گئی ہے کہ بغیر کسی بات کے قتل کرنا. اللہ فاربڈس کلنگ ود نو لیجیٹیمیٹ ریزن، یعنی اگر کوئی صحیح اس کی وجوہات نہیں ہے، کوئی ریزن صحیح نہیں ہے، تو یہ جو قتل کر رہا ہے اس کے لیے اللہ نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ and do not kill anyone whose killing Allah has forbidden except for a just cause. اور مت قتل کرو کسی کو بھی جس کے لیے اللہ نے حرام قرار دیا ہے قتل کرنا، سوائے اس کے کہ حق کے ساتھ. It was reported in 2 Sahihs that the messenger of Allah said کہ دونوں صحیح جو ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ دونوں صحیح میں ہے، لا يحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ الا باحدی ثلاث. نمبر 1 النفس بالنفس، نمبر 2 والزانی المحسن، نمبر 3 والتارک لدینہ المفارق للجماعہ. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے تو اس میں انہوں نے کہا the blood of a Muslim who bears witness to لا الہ الا اللہ، یعنی وہ مسلمان جس نے شہادہ لے چکا ہے، پڑھا لا الہ الا اللہ، وہ مطلب اس کی گواہی دیتا ہے، and that محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the messenger of Allah، اور یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس کے لیے is not permissible to be shed except in 3 cases، یعنی کہ 3 یہ کاز دکھائے ہیں کہ یہ 3 کاز کے علاوہ اس کو اجازت نہیں ہے اس کے لیے کہ اس کو تم قتل کرو. نمبر 1 a soul for a soul، جان کے بدلے جان، that is in the case of murder، یعنی اگر قتل کیا گیا ہے اس صورت میں پھر وہ یہ کہ مطلب جان کے بدلے جان. پھر نمبر 2 جو ہے an adulterer who is married، یعنی ایک شادی شدہ آدمی جو زنا کرے اس کو بھی قتل کرنے کا ہے. نمبر 3 a person who leaves his religion and deserts the jama'ah، یعنی وہ بندہ جو اپنے دین کو چھوڑ کے چلا جائے اور جماعت کو چھوڑ دے، تو ویسے بندے کو بھی. the following is recorded in the books of sunan، اور جو سنت کی جو بک ہے بک آف سنن اس میں بھی ہے، اور یہاں پر ہے لا زوال الدنیا عند اللہ اہون من قتل مسلم if the world were to be destroyed، یعنی اگر پوری دنیا تباہ کر دی جائے، it would be of less importance to Allah، اللہ کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی than the killing of a Muslim. ایک مسلم کی جان کی قیمت کیا ہے وہ دیکھو کہ مسلم کی جان کی قیمت اگر اس کا قتل ہو تو یعنی اللہ کی نظر میں پوری دنیا چاہے تباہ ہو جائے اس کی بہت کم قیمت ہوگی ایک مسلمان کی جان کے سامنے. اللہ کی نظر میں ایک مسلمان جو ہے اس کی جان کی کتنی اہمیت ہے وہ دیکھو. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا and whoever is killed wrongfully، اور جس کو بھی مطلب ایک مظلوم ہے جس کا قتل کر دیا گیا، we have given his heir the authority، تو ہم نے اس کے جو ورثہ ہے ان کو ہم نے یہ اتھارٹی دی. the authority is over the killer، یعنی اس قتل کرنے والے کے اوپر ان کو اتھارٹی دی گئی کہ اب the heir has the choice، یعنی کہ جو وارث ہے اس کے پاس یہ چوائس ہے کہ اس کو اس میں سے جو کرنا ہے وہ کرے. نمبر 1 if he wishes he may have him killed in retaliation، تو یا تو وہ اس کا قتل کر دے اس کے بدلے میں کہ جو اس نے قتل کیا. پھر نمبر 2 جو ہے اور he may forgive him in return for the payment of the diya blood money، جو دیا کا منی ہے جو یعنی مطلب جو قتل کے بدلے میں جو اللہ نے رکھا ہے وہ رقم، تو وہ جو اگر پیمنٹ کرتا ہے اور وہ اس کو فرگیو کر دیتا ہے کہ جان نہیں لیتا. اور نمبر 3 جو ہے اور ہی میں فرگیو ہم ود نو پیمنٹ، اور یا تو پیمنٹ ہی نہیں لیتا اور اس کو معاف بھی کر دیتا ہے.
as is reported in the Sunnah. یعنی سنہ کے اندر یہ رپورٹ کیا گیا ہے. The great scholar and Imam Ibn Abbas رضی اللہ عنہما understood from the general meaning of this ayah that Muawiyah should take power because he was the heir of Usman who had been killed wrongfully. May Allah be pleased with him. یعنی کہ ابن عباس جو ہے انہوں نے اس آیت کا جو میننگ نکالا، جنرل میننگ جو ہے عام طور پہ جو سب کے لیے، تو انہوں نے اس میننگ کے لیے یہ کہا کہ حضرت معاویہ جو ہے رضی اللہ عنہ ان کو یہ پاور لینا چاہیے تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے ان کو جب رانگ فلی قتل کیا گیا نا تو وہ بدلہ ان کو لینا چاہیے. اینڈ معاویہ ڈیڈ ایونچولی ٹیک پاور، اور انہوں نے آخر میں یعنی جیسے پاور تو لیا ایز ابن عباس سیڈ آن دا بیسس آف دس آیا، اس آیت کے مطلب اس کے بیس پر انہوں نے یہ چیز کیا. دس از ون آف دا اسٹرینجرز آف میٹرز، یعنی کہ یہ مطلب ایسے معاملات ہیں جو مطلب اس کے لیے بولا نہیں جا سکتا، یعنی اسٹرینجرز ہیں، یعنی کہ مطلب کچھ اس کے بارے میں زیادہ بولا نہیں جا سکتا. فلا یسرف فی القتل بٹ لیٹ ہم ناٹ ایکسیڈ لمٹس ان دا میٹر آف ٹیکنگ لائف. یعنی جان لینے کے لیے حدوں کو توڑنے کی ضرورت نہیں، حد سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، لمٹ سے باہر. They said this means the heir should not go to extremes in killing the killer. یعنی کہ جو قتل کرنے والا قاتل ہے اس سے بدلہ لینے کے لیے اس کو جو قتل کریں گے تو اس کے اندر ایسا نہ ہو کہ حدیں پار کر دو، سچ ایز میوٹیلیٹنگ دا باڈی، یعنی اس کے جسم کے جگہ جگہ ٹکڑے ٹاکڑے کر دو، ناک کاٹ دو اور ایسے سب بہت ساری عجیب عجیب سی چیزیں کرو، اور ٹیکنگ ریونج آن پرسنز ادر دین دا کلر. اور یا تو پھر جو قتل کرنے والا قاتل ہے اس کو چھوڑ کر یعنی اس سے بھی بدلہ لے رہے لیکن دوسرے جو بندے ہیں ان سے بھی لے رہے ہیں، تو وہ پھر غلط ہو جائے گی بات. انہو کان منصورا نصرا یعنی ہیلپ سے نا، تو منصورا جس کی مدد کی گئی. ویریلی ہی از ہیلپڈ، یقیناً اس کی مدد کی جائے گی. مینس اس کا مطلب ہے دا ایئر از ہیلپڈ اگینسٹ دا کلر، یعنی جو قتل کرنے والا قاتل ہے اس کے مقابلے میں وہ جو وارث ہے اس کی مدد کی جائے گی بائی دا شریعہ، یعنی شریعت کے قانون کے حساب سے، اینڈ بائی ڈیوائن ڈکری، اور اللہ نے جو قرآن میں کہا اس کے حساب سے. The command to handle the orphan's wealth properly and to be honest in weights and measures. اللہ نے دیکھو کہ ایک بات کا 10 commandments میں جو دیا ہے، یہاں پر کمانڈ اللہ کا جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی یتیم ہے اس کی جو بھی دولت ہے، مال و دولت، اس کی ہینڈلنگ بہت پراپر ہونی چاہیے. اس کے اندر چوری چکاٹی یا پھر جلدی جلدی مال کھا جاؤ ختم کر دو اس کے جوان ہونے سے پہلے، تو یہ سب چیزوں کے لیے سختی سے منع کیا گیا ہے. اینڈ ٹو بی آنےسٹ ان ویٹس اینڈ میجرز، اور جب تم ماپ اور تول کرتے ہو تو اس کے اندر اللہ نے ایمانداری کے لیے حکم کیا ہے. حکم ہے نا، یہ سارے اللہ کے حکم ہیں، احکامات ہیں، 10 احکام یعنی 10 commandments. اللہ says وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ and come not near to the orphan's property except to improve it until he attains the age of full strength. یعنی اس یتیم کی جب تک کہ بلاغت کی عمر تک وہ پہنچ نہیں جاتا فل اسٹرینتھ کی، تو اس کی جو پراپرٹی ہے اس کے قریب بھی مت آؤ، سوائے اس کے کہ اگر تم سچ مچ اس کو بہت اور عمدہ اور اچھا کرنا چاہتے ہو، امپروو کرنا چاہتے ہو تو ہی قریب آنا، ادروائز نہیں. میننگ ڈو ناٹ ڈسپوز آف دا آرفنز ویلتھ ایکسپٹ ان اے پراپر مینر. اور یہ نہ ہو کہ یتیم کے مال کو جلدی جلدی سے مطلب ختم کر دو، یعنی وہ بھی ایسا ہے کہ اس کا مال بھی اگر کبھی سمجھو کہ کچھ اس کو فروخت کرنا ہے یا کچھ بھی، تو وہ پراپر مینر سے کرنا پڑے گا. جیسے کہ اللہ نے سورہ نمبر 4 یعنی سورہ نساء اس کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے کہا وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ.
پوری آیت میں اللہ نے یہ بتا دیا بٹ کنزیوم اٹ ناٹ، یعنی دا آرفنس پراپرٹی جو ہے اس کو کھا مت جاؤ ویسٹ فلی، کہ جلدی جلدی اس کو خرچ کرو، جلدی جلدی اس کو خرچ کرو، ادھر خرچ ادھر خرچ، تاکہ جلدی سے اس کو ختم کر دو، تاکہ جب تک وہ بڑا ہو تو اس کو وہ دینے کی جب بات آئے گی اس سے پہلے پہلے اپن اڑا دو نا. اینڈ ہیسٹیلی، یعنی جلدی جلدی، فیئرنگ دیٹ دے شوڈ گرو اپ، کہ کہیں وہ یتیم جو ہے بڑے نہ ہو جائیں. اینڈ ہو ایور امنگ گارڈینز، یعنی جو بھی ان کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں گارڈینز، اس میں اگر وہ رچ ہے، از رچ ہی شوڈ ٹیک نو ویجز. وہ رچ ہے، امیر ہے، تو اس کو اس میں سے کچھ بھی نہیں لینے کا، کہ وہ یہ نہیں بول سکتا کہ بھئی ابھی میں دیکھ بھال کر رہا ہوں اس لیے میں اس میں سے اپنی تنخواہ لوں گا اتنی. وہ امیر ہے، اس کو کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے منع کیا ہے اس کو. بٹ اف ہی از پور، لیکن اگر وہ فقیر ہے، لیٹ ہم ہیو فار ہمسیلف واٹ از جسٹ، تو پھر اس کو اینڈ ریزنیبل ہونا چاہیے اکارڈنگ ٹو ہز لیبر، جیسی اس کی محنت ہے اس کے مطابق اس کو اپنا محنتانہ لینے کا. وہ بھی فقیر ہے اس لیے کیونکہ اس کا بھی پیٹ ہے، اس کے بھی گھر کے لوگ ہیں جن کا پیٹ لگا ہوا ہے اور اس کو بھی چاہیے کھانا. تو وہ اگر سمجھو کہ وہ یتیم کی پراپرٹی کو دیکھ بھال کر رہا ہے اور اس کو زیادہ باہر جا کے کام کرنے کو نہیں مل رہا، تو اس کو اس میں سے تنخواہ جیسے لینی پڑے گی نا، لیکن ریزنیبل طریقے سے، لوٹنے کا نہیں، کہ کوئی سرپرست نہیں ہے تو لوٹو. ان صحیح مسلم it is recorded that the messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam said to Abu Dharr رضی اللہ عنہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر جو ہے ان سے کہا، جو صحیح مسلم میں ہے، یا ابا ذر انی اراک ضعیفا وانی احب لک ما احب لنفسی لا تعمرن علی اثنین ولا تولینا مال الیتیم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او ابو ذر، I see that you are weak in administering، یعنی کہ جو ایڈمنسٹر کرنا، دیکھ بھال، اس میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم کمزور ہو. And I like for you that which I like for myself، اور میں تمہارے لیے وہی بات پسند کروں گا جو میں اپنے لیے پسند کروں گا. Do not let yourself be appointed as amir over two people، اپنے آپ کو کبھی بھی دو شخص کے اوپر امیر مت بننے دینا. یعنی امیر کون ہے؟ جو وہ مطلب جو دیکھے، یعنی کچھ بھی فیصلہ کرے یا کوئی بات کرے، اس کو وہ کہتے ہیں نا جیسے امیر، یعنی وہ امیر رچ کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر. اینڈ ڈو ناٹ لیٹ یور سیلف بی اپوائنٹڈ ایز گارڈین آف این orphan's property، اور یتیم کا جو مال ہے، پراپرٹی ہے، اس پر اپنے آپ کو کبھی بھی گارڈین مت بنانا، دیکھ بھال کرنے والا. کیونکہ انہوں نے پہلے وجہ دے دی کہ تم کمزور ہے اس معاملے میں، اور کمزوری جو ہے وہ جسم کی کمزوری نہیں ہے، وہ ان کی مینج کرنے والی جو بات ہے اس میں کمزور ہے. ان کو غصہ بھی بہت آتا تھا. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ and fulfill every covenant، meaning everything that you promise people، لوگوں کے ساتھ تم نے کوئی بھی معاہدہ کیا ہے، عہد و پیمان، اس کو پورا کرو. and the covenants that you agree to، اور جس کے لیے تم نے اپنی حامی بھری ہے کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے میں یہ کروں گا، اس کو پورا کرو. because the person who makes a covenant or a promise will be asked about it، لیکن جس نے بھی عہد و پیمان کیا ہے، کوئی وعدہ کیا ہے، اس کے بارے میں حشر کے دن پوچھا جائے گا. ان العہد کان مسئولا، یہ مسئولہ جو ہے وہی ہے جو ان سے یعنی سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. ویریلی دا covenant will be questioned about، تو جو بھی وہ عہد ہے اس کے تعلق سے یقیناً پوچھا جائے گا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ and give full measure when you measure، تو جب تم ماپتے ہو تو تم اس کا صحیح ماپ کرو، پورا، کمی مت کرو، اس میں کمی بیشی نہیں کرنا ہے. meaning do not try to make it way less
nor wrong people with your belongings. کہ لوگوں کو دیتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ تم اس میں کوئی کمی کر دو. ماپ تول جو ہے اس کو برابر سے لوگوں کا جو حق ہے ویسا ہی ادا کرو. وزنوا بالقسطاس and weigh with a balance meaning scales. ترازو اسکیل جو ہے اس سے بیلنس کرو, اس سے وزن کرو, اور وزن کر کے ایمانداری سے دو. یعنی المستقیم, اور وہ ترازو وہ اسکیل ایسا ہونا چاہیے جس کی ڈنڈی اسٹریٹ ہو, that is straight. المستقیم meaning that which is not distorted nor that which will cause confusion. یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے لینے والا جو ہے وہ کنفیوز بھی ہو رہا ہے, ارے یہ تم نے تولا نہیں برابر, ارے نہیں بابا نہیں یہ تم نے ٹھیک سے نہیں کیا, نہیں یہ ڈنڈی تھوڑی سی اس طرف چلی گئی تھی, نہیں تم نے اس میں ڈنڈی ماری ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ذالک خیر, that is good, کیونکہ یہی خیر ہے. for you, تمہارے لیے بھی, in your daily life and in your hereafter, اور جو تمہاری روزمرہ کی زندگی اس میں بھی اور آخرت میں بھی. So Allah says, وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا, and better in the end. آخرت تمہاری جو ہے انجام وہ بیسٹ ہوگا, میننگ بیٹر ہوگا with regard to your ultimate end in the hereafter. اور جب دنیا سے پہلے جانے والا اینڈ, اس کے بعد تمہارا وہ الٹیمیٹ جو اینڈ ہے جو آخرت میں ہوگا, اس میں سب میں یہ بہتر ہوگا اگر صحیح طریقے سے تم نے اس دنیا کی زندگی میں ایمانداری کے ساتھ کیا. سب ذالک خیر وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا, that is good, advantageous and better in the end. اور اسی میں تمہارا بہت فائدہ بھی ہے اور آخرت کے حساب سے وہی بہتر ہے. سعید narrated that قتادہ رحمہ اللہ said that this means, اس کا مطلب ہے better in reward and better end. تمہیں جو اس کا اجر ملے گا اس کے لیے بھی یہ بہتر ہے کہ تم نے ایمانداری کی تھی, اور انجام کے حساب سے بھی یہ بہتر ہے, یعنی کہ بہتر. ابن عباس رضی اللہ عنہما used to say, وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے ابن عباس رضی اللہ عنہما, O people, you are entrusted with two things. تم پر دو چیز کے تعلق سے تم پہ بھروسہ تمہیں سونپا گیا ہے, for which the people who came before you were destroyed. یعنی تم سے پہلے جو لوگ آئے تھے وہ اس کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے. اور وہ دو چیز کیا تھی؟ ڈیز. نمبر 1 ویٹس, وزن. نمبر 2 میجرز, ناپنا. کپڑے ماپتے ہیں اور پھر جو بھی لکوڈ کا ہوتا ہے میجرمنٹ, اور پھر وزن ہوتا ہے جو. تو یہ دو چیز ہے جس کے معاملے میں لوگوں نے مطلب غلط کیا تم سے پہلے اور وہ تباہ کر دیے. اس لیے یہ مت کرنا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب